کہ اس فطری صلاحیت کی وجہ سے کہ فطری صلاحیت پر عمل درآمد کا موقع آپ کو نہیں مل رہا تھا. کیوں؟ ابھی وہی اتری نہیں تھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، ابھی وہی اتری نہیں تھی. شرح صدر آپ کی فطرت کی مانگ تھی، آپ کی صلاحیت اور استعداد کی مانگ تھی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اب متلاشی تھے، اب سرگرداں تھے، آپ ہدایت کی تفصیلات پروردگار سے لینا چاہتے تھے، اور وہ فطرت کی مانگ ابھی پوری نہیں ہو رہی تھی. آپ کی کمر توڑے جا رہی تھی. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ شرح صدر آپ کی فطرت کی مانگ تھی. جب تک آپ کی فطرت کی مانگ پوری نہیں ہوئی آپ بے چین رہے، مضطرب رہے، اور جیسے ہی آپ کی فطرت کی مانگ پوری ہوئی وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، میرے نبی ہم نے آپ سے سارا بوجھ اتار کے رکھ دیا. تو یہ جو سارا بوجھ اترا کیسے؟ شرح صدر سے. تو اب سمجھے الم نشرح لک صدرک اور ووضعنا عنک وزرک کا تعلق. کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ کیسے کھول دیا؟ یوں کھول دیا کہ آپ کے اوپر سے آپ کا بوجھ جو آپ کی کمر کو توڑے جا رہا تھا اس کو اٹھا کے آپ کا شرح صدر ہم نے کر دیا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. شرح صدر پر پورا بیان گزشتہ جمعے اور گزشتہ سے پیوستہ جمعے بھی گزر چکا ہے. اگر اس بیان کی کچھ رمق بھی اگر آپ کے ذہنوں میں موجود ہو تو پھر آپ کو قدر آئے گی الم نشرح لک صدرک، اور پھر اس کا تعلق ووضعنا عنک وزرک سے. لا الہ الا اللہ. یہ قرآن کی بلاغت اور فصاحت ہے کہ آپ کی فطرت کی سچی سچی فطرت کی وہ مانگ جو آپ کی کمر کو توڑے جا رہی تھی اس کو اللہ نے وزرک سے تعبیر کیا. وہ بوجھ جو آپ کی کمر کو توڑے جا رہا تھا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب اس کمر توڑ بوجھ کو مختلف عنوانات سے آپ واضح بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اجمال تو یہی ہو گیا، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ آپ کا دل وسیع نہیں کر دیا؟ کیسے کر دیا؟ یوں کر دیا کہ آپ پر سے آپ کی کمر کو توڑنے والے بوجھ کو اتار کے آپ کا شرح صدر کر دیا. ٹھیک ہے، یہ تو اجمالی بات ہو گئی. اور یہ میں بڑے مزے سے اس لیے کہہ رہا ہوں اما بنعمت ربک فحدث. تفاسیر کو اٹھا کے دیکھ لیں. وہ ووضعنا عنک وزرک کو الم نشرح لک صدرک سے الگ کر کے سوچتے ہیں، پھر اس میں وہ جزیات میں چلے جاتے ہیں. کوئی بوجھ ایک بتاتا ہے، کوئی بوجھ ایک بتاتا ہے، کوئی بوجھ ایک بتاتا ہے. مختلف بوجھ بتاتے چلے جاتے ہیں. اور مطالعے کے دوران مجھے کسی سے بھی پوری تسلی نہیں ہوئی. میں ناشکری نہیں کرتا، میں بھی تو ان کا خوشچی ہوں، انہی سے میں چیزیں لیتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا ظرف صلاحیت اپنی اپنی الگ رکھی ہوتی ہے. کہیں بھی مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی، سوچ میں پڑا رہا میں. تو تب جا کے سمجھ آئی کہ الم نشرح لک صدرک سے آپ ووضعنا عنک وزرک کو الگ کر ہی نہیں سکتے. ووضعنا عنک وزرک کو الم نشرح لک صدرک سے الگ کر ہی نہیں سکتے. ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا. کیسے کیا؟ آپ سے بوجھ اتار کے سینہ کشادہ کر دیا. آپ کا سینہ کشادہ کر دیا، یوں کیا کہ آپ کا بوجھ اتار دیا. اب یہ جو وضع وزر ہے، آپ کا بوجھ اتارنا، کمر توڑ بوجھ جو آپ کا تھا، اس کے پھر مختلف عنوانات کے تحت آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں. وہ کیا تھا؟ پہلی بات وہی بات، فطری صلاحیت پر عمل درآمد نہ ہو، بوجھ. تو آپ کی فطری صلاحیت، عام آدمی کی فطری صلاحیت بالکل معصوم ہوتی ہے. تو امام المعصومین کی فطری صلاحیت کس منتہا پہ ہوگی؟ ہماری تو نظر ہی نہیں جا سکتی. ٹھیک، اپنی رہنمائی کا بوجھ، یا اللہ مجھے تفصیلات مل جائے. ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان. میرے نبی آپ یہ جانتے بھی نہیں تھے کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کی تفصیلات کیا ہوتی ہیں. اپنی رہنمائی ہو، یہ بوجھ.
قوم کی رہنمائی ہو، یہ بوجھ، جاہلیت کی جاہلی رسومات، گزشتہ 2 جمعوں کے بیانات آپ دیکھ لیں، اس پر تشریح کا موقع نہیں ورنہ ساری صورت پھر رہ جائے گی. یہ بوجھ، اصلاح کے طریقہ کار کا بوجھ کہ یہ تو پورا معاشرہ جاہلیت سے اٹا پڑا ہے، ابتدا کہاں سے کروں، آغاز کہاں سے کروں. اللہ نے نبوت کے ہاتھ سیرہ دے دی، آغاز میرے نبی عقائد سے کریں، عقیدے توحید سے کریں، عقیدے آخرت سے کریں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ اصلاح کے طریقہ کار کا سیرہ ملا، اس طرح یہ بوجھ ختم ہو گیا. لیکن ایک بوجھ ختم ہو گیا، دوسرا آ گیا. یعنی وہ قوم جو آپ کو الصادق کہتی تھی، الامین کہتی تھی، وہ قوم جس نے آپ کے مشورے پر حجر اسود کو اپنی جگہ رکھا اور دشمنی سے باز آ گئی، اسی قوم کی خیرخواہی میں جب آپ نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا، وہی قوم آپ کی دشمن بن گئی. تو اب آپ کو جو بوجھ آیا وہ نئے سرے کا آیا. اب آپ کو اصلاح کے نتائج کی فکر لگ گئی، یہ بھی بوجھ. خیر خواہی کے باوجود دشمنی ہو گئی، یہ بھی بوجھ. خود اکیلے 1-2 آدمی ساتھ، باقی پوری دنیا دشمن، دشمنی سہنے کا بوجھ آسان ہے؟ آج آدمی اپنی بیوی کے سامنے حق بات نہیں کر سکتا. ہر بندہ ہر میاں سوچے، کیونکہ اکثریت میاں کی میاں کی نہیں رہی. میں میاں کہوں گا نا، آپ کی بیوی آپ کے ماں باپ کو 2 روٹی پکا کے نہ دے سکے تو پھر آپ کی قسمت پر تف کرنے کا جی چاہے گا. تف تو نہیں کروں گا، دعائی کروں گا اللہ تمہیں ہدایت دے. جس ماں باپ نے پال کے پڑا کیا اس ماں باپ کو تمہاری بیوی 2 روٹی پکا کے نہیں دے سکتی. لا الہ الا اللہ. انشاءاللہ ساس سسر کے حقوق پر بھی میں اس منبر سے بات کروں گا. بعض مولویوں نے مشہور کر دیا ساس کا حق نہیں، سسر کا حق نہیں. ہر عورت یہ لے کے بیٹھ گئی ساس کا حق نہیں، سسر کا حق نہیں. کیسے حق نہیں؟ اس منبر سے بیان کریں گے انشاءاللہ بیان کریں گے کہ کیسے حق نہیں ہے. ساس کا بھی حق ہے، سسر کا بھی حق ہے. لا الہ الا اللہ. لیکن سارے حقوق پھر اپنے دائرے کے اندر ہوتے ہیں. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. تو یہ سوچے نا، حق بات کرنا محمد الرسول اللہ اکیلے. صرف قابل ذکر لوگوں میں کون تھے؟ بیوی خدیجہ تھی رضی اللہ عنہ اور دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت علی تو بچے تھے، وہ آپ کی پرورش میں تھے. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. دشمنی کا بوجھ، پھر ایمان نہ لانے کا بوجھ. میری قوم ایمان نہیں لا رہی، جہنم کی طرف جا رہی ہے. اللہ نے یہ سارے بوجھ بھی اتار دیے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. اب ان تمام بوجھوں کی اتارنے کی تفصیل کا موقع نہیں ورنہ سارا وقت یہاں لگ جائے گا. کیسے کیسے اللہ نے بوجھ اتار دیے، شرح صدر کر دیا. میرے نبی آپ کا کام ابلاغ ہے، تبلیغ ہے، بس زبردستی منوانا. وما انت علیہم بجبار. آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. یہ ہلاکت کا لفظ گالی نہیں ہے. اچھا، ہلاکت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا قرآن کریم کے اندر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ سارے بوجھ آپ پر سے اتار دیے گئے. ایمان لانے والے پھر کیسے شیر ایمان لائے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، حسن، حسین، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. پوری صحابہ کی لائن لگ گئی. جو مانے جو نہ مانے الگ تھلگ ہو گئے. پھر دشمنیاں بھی کیسی چلی. ہجرت کی بات، انہی دشمنوں پر آپ کیا آ گئے؟ غالب آ گئے. کیسے بوجھ اترتا چلا گیا. تو بہرحال اجمال یہی ہے کہ شرح صدر کے ذریعے آپ کا بوجھ آپ پر سے اتار دیا گیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. آگے ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند نہیں کر دیا؟ ایک ترجمہ. خیر ترجمے میں 2-3 ہوں گے تو پھر میں بعد میں اس کے جملے کے بعد 2 ترجمے کر دوں گا، لیکن ایک ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، بس وہی جو بھی میں نے کیا. کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند نہیں کر دیا؟
یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات کی نا، بوجھ اتار دیا، اصلاح کا طریقہ کار، پھر بتا رہا ہوں جو لوگ ساتھی نئے آئے وہ گزشتہ جمعے کو بھی دیکھ لیں، گزشتہ سے پیوستہ جمعے کو بھی دیکھ لیں، اس میں اگر بہت ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے، پھر آپ کو اس کی قدر آئے گی کہ اس قوم کی اصلاح کا بوجھ آپ نے لیا کیوں تھا، آپ پر تھا کیوں۔ آج بھی بڑے بڑے مصلحین دنیا میں اٹھتے ہیں، جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں اور اجمال سے بتا چکا ہوں، تفصیل سے پھر کسی نشست میں بات کریں گے۔ کوئی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لے کر اصلاح کے لیے اٹھتا ہے، کوئی سیاست کا نعرہ لے کر اصلاح کے لیے اٹھتا ہے، کوئی تعلیم کا نعرہ لے کر اصلاح کے لیے اٹھتا ہے، کوئی تجارت کی بات کر کے اصلاح کے لیے اٹھتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا ایجنڈا ہے، اپنا پروگرام ہے، اپنا منشور ہے، اپنا دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یوں دستور دیا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ پھر ساری کی ساری جو برائیاں تھیں ایک ایک کر کے ختم ہوتی چلی گئیں۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے آ کے شراب سے نہیں روکا، سب سے پہلے آ کر 4 سے زائد شادیوں سے نہیں روکا، سب سے پہلے آ کر موتے سے نہیں روکا، بس ایک ایک کر کے روکتے چلے گئے، ایک ایک کر کے۔ جب ذہن سازی ہو گئی صرف آرڈر از آرڈر، بس پھر کنونس کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ